اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 1، ابتدا دفتر دوم۔ ایک مدت مثنوی لکھنے میں تاخیر ہوئی، لیکن خون کے دودھ میں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جب تک تیرا نصیب نیا بچہ نہ جنے، خون شیریں دودھ نہیں بنتا۔ اس دروازے یعنی قرب الہی کی آفت خواہش نفسانی اور شہوت ہے۔ اپنے منہ کو بند رکھ، آنکھوں پر پٹی باندھ لے۔ اے منہ، تو دوزخ کا دہانہ ہے، اور اے دنیا، تو برزخ کی طرح ہے۔ اس ناچیز دنیا کے پہلو بہ پہلو نور ہے، جیسے خون کی نالیوں کے پہلو بہ پہلو صاف دودھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک قدم بغیر احتیاط کے رکھے گا تو تیرا دودھ اور خون خلط ملط ہو جائیں گے۔ نفس کی خوشی میں آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی گلے پڑ گئی۔ فرشتہ ان سے ایسے بھاگتا تھا جیسے شیطان۔ چند لقموں کی وجہ سے کس قدر آنسو بہانے پڑے۔ اگرچہ وہ گناہ جو ان سے سرزد ہوا ایک بال برابر تھا، لیکن آنکھ کی پتلی کے سامنے ایک بال بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ گناہ سے بچ جانے کی ترکیب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے۔ بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ پیر کی صحبت تنہائی کی عبادت سے زیادہ فیض رساں ہے، کیونکہ اہل اللہ کی صحبت اللہ کے قرب کا سبب ہوتی ہے۔ جا کسی خدا کے دوست کی تلاش کر۔ جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا بھی دوست بن جائے گا۔ جو خلوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے فائدوں سے واقف ہیں، انہوں نے بھی تو خلوت پسندی کو یار ہی سے سیکھا ہے۔ گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے، نہ کہ یار سے۔ عقل دوسری عقل کے ساتھ ملنے سے دگنی ہو جاتی ہے اور راستہ کو نمایاں کر دیتی ہے۔ نفس بھی نفس کے ساتھ مل کر دگنا ہو جاتا ہے اور اندھیرا بڑھ کر راستے کو چھپا دیتا ہے۔ شیخ کی صحبت بہت کام کی چیز ہے، مگر اس کے آداب سیکھ۔ اس کی شان میں شک اور بدگمانی نہ کر۔ حدیث میں ہے، المومن مرآۃ المومن، یعنی مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اس کو مشہور نہیں کرتا، اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ غم میں یار جان کا آئینہ ہو جاتا ہے۔ اس آئینے پر پھونک مار کر اسے دھندلا نہ کر۔ اپنے شیخ کے سامنے لاف زنی نہ کر، خاموش رہ تاکہ آئینہ پر دھند نہ آئے۔ مٹی نے اپنے آپ کو یار یعنی بہار کے سپرد کر دیا تو اس میں سے لاکھوں کلیاں نکلیں۔ وہ درخت جو یار یعنی بہار کا ساتھی بنا سر سے پیر تک سرسبز ہو گیا۔ خزاں کے موسم میں جب اس نے نامناسب ساتھی دیکھا تو فوراً اپنا سر لحاف میں چھپا لیا۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس کی صحبت سے سو جانا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف دقیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے۔ جو نیند عقل مندی سے ہے، وہ نادان دوست کی صحبت سے بہتر ہوتی ہے۔ جب کووں نے باغ میں ڈیرے ڈال دیے تو بلبلیں چپ ہو کر چھپ گئیں۔ بد صحبت سے خلوت میں سو جانا 1000 درجہ بہتر ہے۔ آفتاب اگر اس چمن کو چھوڑتا ہے تو اس لیے کہ زمین کے نچلے حصے کو روشن کرے۔ آفتاب کو فیض رسانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے، لیکن شیخ اپنی جگہ رہتا ہے اور زمین کے ہر حصے کے باشندوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ اگر تو سکندر ہے تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر آ۔ اس کے بعد جہاں جائے گا نیک بخت ہوگا۔ اس کے بعد تو جہاں بھی جائے گا مشرق یعنی فیض ہی ہوگا۔ تیری موتی برسانے والی حص تیری روح ہی ہے۔ جسمانی حص گدھوں کا راستہ ہے۔ ظاہری چکھنا، چھونا، سونگنا، سننا، دیکھنا۔ 5 حصوں کے علاوہ 6 حصے اور ہیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ وہ قلب، روح، نفس، سر، خفی، اخفی ہے۔ انہی حصیات سے انسان کو معرفت حق ہوتی ہے۔ بدنوں کی حصیں ظلمت سے روزی حاصل کرتی ہیں، لیکن روح کی حصیں براہ راست سورج یعنی ذات الہی سے غذا حاصل کرتی ہیں۔ اس عالم میں بدنی حصوں کی اہمیت ہے، لیکن آخرت کے بازار میں روح کے حصوں کی قیمت پڑے گی۔ اے الہی، ہم تجھے تیری صفات ہی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو کبھی سورج میں، کبھی دریا میں تجلی دکھاتا ہے، کبھی کوہ طور میں ہوتا ہے تو کبھی وہم سے بھی
وراء الورا ہو جاتا ہے۔ تیری ذات نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے، تیری روح علم اور عقل کی ساتھی ہے، وہ نہ ترکی ہے اور نہ عربی۔ اے بے نقش، اتنے مظاہر کے ہوتے ہوئے تیری وجہ سے اہل تشبیہ بھی اور اہل توحید بھی حیران ہے۔ تو کبھی اہل تشبیہ کو موحد بنا دیتا ہے اور کبھی اہل توحید کا صورت کی وجہ سے راہزن بن جاتا ہے۔ جو شخص بھی حس میں پھنسا وہ معتزلی ہے، سنی نہیں ہے۔ جس نے حصے خداوندی کے ذریعے اس کی کوئی نشانی دیکھ لی وہ عین اطاعت کے لیے اللہ کی جناب میں ہے، اس لیے کہ اہل نظر اس کی جناب میں اپنی عقل کی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اگر حیوانی حس اسے دیکھ سکتی تو گاؤ اور خر بھی اسے دیکھ لیتے، لیکن اولاد آدم کے لیے اس نے اپنی پہچان کے لیے نفسانی خواہشات سے بالاتر ایک مخصوص حس پیدا فرمائی، اسی لیے بنی آدم کو مکرم کہا گیا۔ تیرا خدا کو باصورت یا بے صورت کہنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ تو مجاہدے کر کے سراپا روح نہ بن گیا ہو۔ باصورت یا بے صورت کی پہچان تو وہی کر سکتا ہے جو خود چھلکے سے مغز بن چکا ہو۔ اگر تم میں استعداد ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے، ورنہ صبر کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ صبر آنکھوں کے سامنے آئے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ دل کا آئینہ جب صاف ہو جائے گا تو نقش کو بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کو معبود خیال کرنا دراصل خیال کا ارتقاء تھا، کیونکہ اس طرح وہ بظاہر بت پرستی کر رہے تھے لیکن دراصل بت شکنی کر رہے تھے، جو بت توحید کی راہ میں حائل تھے۔ اسی طرح تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے اور ہر غیر سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا بن جا کے ہر اچھا اچھوں کو ہی پسند کرتا ہے اور باطل باطلوں کو جذب کرتا ہے۔ باقی رہنے والوں سے خوش ہیں۔ آنکھوں کا نور بیرونی نور کا طالب ہے، ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گھبراہٹ ہے تو سمجھ لے کہ دل کی آنکھ بند ہے۔ دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے تو اگر کوئی حسین کسی بدصورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے اور اس میں دیکھ کر اپنی خوبصورتی اور بدصورتی پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آئینہ بہت قیمتی ہے جو ہمارے نقائص ہم پر ظاہر کر دے، کیونکہ اس کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہے۔ اس لیے شیخ کامل کو ڈھونڈ۔ حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ جب ہم نور مطلق کو تعینات کے دھوئیں سے جدا کر دیں گے تو ذات کا نقش خود بخود سامنے آ جائے گا۔ جب تو اپنی ذات کو اپنا خیال سمجھے گا تو تیرے نقش میں سے آواز آئے گی کہ میں تو ہے اور تو میں ہوں۔ شیخ کی چشم دل میں جو کہ ہمیشہ حقائق سے وابستہ ہے، کوئی خیالی چیز نہیں سما سکتی۔ ناقص کی چشم دل میں غیر حقیقی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، کیونکہ ناقص کا تعلق عالم سفلی سے ہے۔ جب تک تیری مستی کا ایک بال بھی رہے گا تیری ہستی تیرے خیال میں گم ہو جائے گی۔ ایک حکایت سن۔ جلد دوم، حکایت نمبر 2۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا خیال کو چاند سمجھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان آیا تو سب چاند دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک شخص بولا، چاند یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان پر چاند نہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ چاند تیرے خیال کا چمکا ہے، ورنہ میں جو کہ آسمانوں کو تجھ سے زیادہ دیکھنے والا ہوں، مجھے چاند کیوں نظر نہ آیا؟ فرمایا، جا ہاتھ تر کر اور ابروں پر مل اور پھر چاند کی طرف دیکھ۔ جب اس نے ابروں کو تر کیا تو چاند کو نہ دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے ابروں کا بال کمان بن گیا اور تو نے چاند کے بارے میں گمان کا تیر چلا دیا۔ تیرے ابروں کا ایک بال ٹیڑھا ہوا تو خیال نے نئے چاند کی شکل نمودار کر دی۔
ایک ٹیढ़ा बाल जब आसमान का पर्दा बन गया तो अगर तेरे और अज्जा टेढ़े हो जाएं तो क्या होगा। जा सच्चों के जरिए अपने अज्जा को सीधे करा ले और अपना सर उस चौखट से ना हटा। याद रख, गैरों से मिलना अपनों से टूटना है। शैतान तुझे अपने फरेब में फंसाएगा। उसने तो तेरे बाप को भी हरा दिया था। शैतान तेरे दिल में रुतबे और माल की मोहब्बत डाल देगा जो कि दोनों फानी चीजें हैं और तुझे आबे हयात से दूर रखेगा। जिल्दोम हिकायत नंबर 3। एक सपेरे का दूसरे सपेरे के सांप को चुराना। एक चोर बेवकूफी से एक सांप पालने वाले का दौलत समझते हुए सांप उठा कर ले गया। सपेरा तो सांप के जहर से बच गया, लेकिन चोर को सांप ने काट लिया। सपेरे ने देखा तो कहा कि मैं दुआ करता था कि सांप मुझे मिल जाए। शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने अपना नुकसान समझा था, लेकिन मैं नफा में रहा। मेरी बजाय वो मारा गया। बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी हलाकत का बायस बन सकती हैं। अल्लाह पाक अपने कर्म से उन्हें कबूल नहीं करता। दुआ करने वाला शाकी होता है और बुरा गुमान करता है। ये बदगुमानी बुरी चीज है। दुआ करने वाला नहीं समझता कि उसने अपनी मुसीबत की दुआ की थी। जिल्दोम हिकायत नंबर 4। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी का उनसे हड्डियों को जिंदा कर देने की दरखास्त करना। एक बेवकूफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सफर का साथी बन गया। उसने एक कब्र में हड्डियां देखी। कहने लगा, ए बुलंद जात, तुम मुर्दों को जिंदा करते हो, मुझे ये काम सिखा दो ताकि मैं अच्छा काम करूं और हड्डियों को जानदार बना दूं। उन्होंने फरमाया, चुप रह कि ये तेरा काम नहीं है। ये काम उनके करने का है जिनका सांस बारिश से ज्यादा तेज और फरिश्तों जैसा हो। सांस को पाक करने के लिए उम्रें दरकार हैं ताकि इंसान आसमानों के खजानों का अमीन बन सके। तेरे हाथ में लाठी तो है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जैसा इजाज कहाँ। वो बोला, अगर मैं असरार पढ़ने के लायक नहीं हूं तो आप तो ऐसा कर सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुदा, क्या राज है। ये बेवकूफ अपनी कल्बी बीमारी का गम क्यों नहीं करता। उसे इस मुर्दे की जान का गम क्यों है। उसने अपने मुर्दे को छोड़ा है और गैर के मुर्दे की भलाई चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, ये बदबख्त है जो हमेशा कांटे बोएगा, तो उसे गुलशन में कहां तलाश करता है। ऐसा आदमी दोस्त की तरफ जाएगा तो सांप बन जाएगा। उसके कौलो फेल पर भरोसा न कर। जिल्दोम हिकायत नंबर 5। सूफी का खादम को जानवर की खबरगिरी की नसीहत करना और खादम का लाहौल पढ़ना। एक सूफी गश्त करते करते एक खानकाह में पहुंचा। अपने सवारी के जानवर को अस्तबल में बांध दिया और दीगर साथियों के साथ मुराकबा करने लगा। यार की सोहबत दफ्तर या हर्फ से पाक होती है। वहां तो बर्फ की तरह सफेद दिल के सिवा कुछ नहीं। अक्लमंद का तोशा कल्म के निशानात होते हैं और सूफी का तोहफा अनवारे इलाही का शिकार। जैसे शिकारी हरन के कदमों के निशान पर चल पड़ता है, आखिरकार हरन का नाफा उसका रहनुमा बन जाता है, इसलिए कि उसने निशानाते कदम यानी अल्लाह की निशानियों की कद्र की और इस तरह नाफा की खुशबू उसे मंजिल तक ले गई। सालिक फरते शौक में मतलूबे हकीकी की मनाजिल कुर्ब तय करने लगता है। फिर अल्लाह की जानिब से जज्बो कशिश होती है। जब अल्लाह की जानिब से कशिश हो रही हो तो शैतानी मुदाखलत मुमकिन नहीं होती। इसी वजह से मजजूब सालिक से अफजल होता है, क्योंकि अल्लाह की जानिब से कशिश हर किस्म की इबादत से बढ़कर है। अल्लाह की कशिश की वजह से ही औलिया रहमतुल्लाहि अलैहिम की रूहें आलम अरवाह में ही वो सब कुछ हासिल कर लेती हैं जो अवाम को आलम नासूत में आने के बाद हासिल होगा। जिल्दोम हिकायत नंबर 6। मखलूक के पैदा करने में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मशवरा करना। जब मखलूक के पैदा करने पर मशवरा हो रहा था तो फरिश्तों ने तख्लीक इंसान और उसकी खिलाफत के खिलाफ मशवरा दिया। औलिया रहमतुल्लाहि अलैहिम की रूहें चूंकि कुदरत के समंदर में गर्क थीं और मनशाए इलाही से वाकिफ थीं,
انہوں نے فرشتوں کے مشورہ کی ہنسی اڑائی، کیونکہ اللہ کے اعمال کے نتائج کا انہیں علم نہیں تھا۔ عالم ناسوت میں آنے سے قبل ہی انہوں نے چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوا تھا اور وہ ان کی کیفیات سے واقف تھے، اور روح اعظم میں سب کا اشتراک ہے۔ لہٰذا تمام اولیاء رحمت اللہ علیہم در حقیقت متحد اور ایک ہیں۔ تشخص کے اعتبار سے ان میں دوئی ہے، لیکن باطنی قوت کے اعتبار سے ایک ہیں، کیونکہ اللہ کا نور متعدد نہیں ہو سکتا۔ موجوں کا تعدد ہوا کی وجہ سے ہے، ورنہ در حقیقت وہ ایک ہی ہیں۔ روح انسانی تعداد کے باوجود حقیقت میں متحد ہے۔ سورج کی روشنی کا تعدد مختلف قسم کے روزنوں کی وجہ سے ہے، در حقیقت وہ ایک ہی ہے۔ خدا کے نور میں تفرقہ ممکن نہیں۔ منزل میرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ، ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ۔ بیدم وارسی۔ جلد دوم، حکایت نمبر 7۔ حکایت کے معنی کی تقریر کا بند ہو جانا، چونکہ سننے والے کا رجحان حکایت کے ظاہر کی طرف ہے۔ میں اسرار کی وضاحت کر دوں لیکن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شاید سننے والے کا دل حاضر نہیں ہے۔ پورا حال بیان کرنے کے لیے صوفی کا حال بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ظاہری صوفی بچوں کی طرح اخروٹ و منقہ سے دلچسپی رکھتا ہے، یعنی ظاہر سے۔ تو اگر مرد ہے تو ان دونوں چیزوں، ظاہری شان، جاہ طلبی، طمع وغیرہ سے گزر جا۔ روح کی منازل طے کرنے کے لیے ریاضت کی طرف توجہ کر۔ اگر تو کامیاب نہ بھی ہوا تو خدا کی مدد شامل حال ہو جائے گی، لیکن بس یعنی ظاہر کو غلہ یعنی باطن سے جدا کر لے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 8۔ خادم کا چوپائے کی نگرانی اپنے ذمہ لینا اور وعدہ خلافی کرنا۔ جب صوفیوں کا وجد و طرب ختم ہوا تو کھانا لایا گیا۔ صوفی کو اپنے جانور کا خیال آیا۔ اس نے خادم سے کہا کہ جانور کی اچھی طرح سے خبر گیری کرے۔ خادم بولا، لا حول ولا قوت، میں ان کاموں میں ماہر ہوں، زیادہ تاکید کر کے شرمندہ نہ کریں۔ صوفی بار بار تاکید کرتا جاتا اور ہر بار لا حول پڑھتا جاتا اور کہتا کہ ہمارے پاس ہر طرح کے مہمان آتے رہتے ہیں، میں سب کی اچھی طرح خدمت کرتا ہوں، اسی لیے تر و تازہ ہوں۔ خادم چلا گیا تو صوفی کو غفلت کی نیند آ گئی۔ خادم چند آوارہ مزاجوں کے پاس پہنچا اور صوفی کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ صوفی نے خواب میں دیکھا کہ بیڑیا اس کے گدھے کے ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ چیخا، ارے نوکر کہاں ہے؟ پھر اس نے دیکھا کہ گدھا کبھی کنویں میں گرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے ناخوشگوار واقعات دیکھتا، مصیبت دور کرنے کے لیے آیات کی تلاوت کرتا، پھر سوچتا یہ برائی کرنے والے بلا وجہ کیوں برائی کرتے ہیں؟ پھر کہنے لگا شاید حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ادھر گدھا بھوک اور تکلیف کی وجہ سے پریشان تھا۔ کہنے لگا نا تجربہ کار مالک نے خادم پر کیوں بھروسہ کر لیا اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ وہ کود رہا تھا اور اس کی زبان کہاں تھی کہ اپنا حال بتاتا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 9۔ قافلہ والوں کا گمان کہ صوفی کا گدھا بیمار ہے۔ چونکہ خادم نے گدھے کو رات کے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تھا، وہ کمزوری کے باعث گرنے لگا۔ لوگوں نے صوفی سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، دراصل میں نے اپنا کام خادم پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے مجھے یہ پریشانی اٹھانا پڑی۔ ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ جو دنیا میں شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے، یعنی دوست نما دشمن سے تعظیم پر پھولتا ہے اور فریب کھاتا ہے، تو پل صراط پر گدھے کی طرح منہ کے بل گرتا ہے۔ ایسے شریر دوستوں سے بچو اور لاپرواہ ہو کر نہ رہو۔ کئی لاحول پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ تمہیں جانے دوست کہے گا مگر تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ، جیسے خادم کی چرب زبانی سے صوفی مصیبت میں پھنس گیا۔ کچھ لوگ بیگانہ صرف غیر آدمی کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا یہ جسم خاکی بھی بیگانہ ہے، جو کہ تمہارا ساتھ نہ دے گا
اس لیے محض تن پروری بھی بیگانے کے کام میں لگنا ہے۔ تن پروری سے تمہاری روح، جو کہ تمہاری اصل ہے، کمزور ہوتی ہے۔ گل سڑ جانے والی چیزوں کی نگہداشت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے، اور منافق بظاہر خدا کا نام لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں گندگی ہے۔ اس کا عمل گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے جو عارضی ہے۔ اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، اور برائیاں برے لوگوں کے لیے۔ کینہ دل کا بہت بڑا آزار ہے، در حقیقت عذاب النار ہے۔ اسی لیے کینہ ور دوزخ کا جزو ہے۔ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور اعتقاد پر ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیرا فکر پھول جیسا ہے تو گلزار ہے، اور اگر پیشاب کی طرح ہے تو باہر پھینکا جائے گا۔ اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھ، کیونکہ ہم جنس ملائے جاتے ہیں۔ جلدی نا جنسوں سے رہائی حاصل کر لے۔ عالم ارواح میں نیک اور بد روحیں الگ الگ تھیں۔ عالم ناسوت میں آ کر نیک و بد آپس میں مل گئے۔ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات روشنی کی طرح ہیں۔ رات کے وقت مسافروں میں باہمی امتیاز نہیں ہوتا، لیکن روشنی آتے ہی سب کچھ پہچانا جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بمثل آنکھ کے ہیں جو اچھے برے کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرو۔ قرآن میں قیامت کو دن بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے خیالات اصل شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔ صوفیہ کی زبان میں ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہا جاتا ہے۔ تمام کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے، اور اسماء الہی ظاہر اور حقیقت ہے۔ اس کائنات میں انسان ذات الہی کا مظہر عتم ہے۔ قیامت کے دن کی حقیقت اولیاء رحمت اللہ علیہم کا باطن ہے۔ چونکہ وہ اللہ کے اسم مقصد کے مظہر ہیں، تو کھوٹے کو کھرے سے الگ کر سکتے ہیں۔ ان کے قلوب میں کھرے کھوٹے کو جدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور پردہ پوشی کی بھی۔ لہٰذا یہ دن رات ان کے قلوب کا عکس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے والضحیٰ فرمایا، یعنی روشنی۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کا نور ہے، جس کی قسم خدا نے قرآن میں کھائی ہے۔ اگر ضحیٰ کے معنی چاشت کے لیے جائیں تو پھر بھی اس قسم کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ نور مصطفی کا مظہر ہے، ورنہ چاشت کا وقت تو فانی شے ہے جو خدا کی قسم کے لائق نہیں ہے۔ خدا نے جو واللیل کی قسم کھائی ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستاری اور جسد انصری مراد ہے، جس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنہاں ہے۔ چند دن وحی کی بندش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی تو یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی خدا تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کا جواب وحی کی روشنی میں دینا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی تب دور ہوئی جب ماں ودہ کا اس نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے نازل ہوئی، تو جس میں خاکی کے ابتلا سے وصل پیدا ہو گیا۔ کسی حالت کو عبادت کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ ان دونوں یعنی حالت اور اس کے بیان میں وہی نسبت ہے جو ہاتھ اور کاریگر کے اوزار کی ہے۔ اگر ہاتھ اور اوزار میں مناسبت ہے تو کام ٹھیک ہوگا، ورنہ غلط۔ اسی طرح عبادت اگر حال کے مطابق ہے تو صحیح ہے، ورنہ غلط۔ ہر آلہ ہر ہاتھ میں صحیح کام نہیں کرتا۔ ہاتھ اور آلہ میں تناسب ضروری ہے، جیسے کہ کتے کے آگے گھاس نہیں ڈالی جاتی اور گدھے کے سامنے ہڈی نہیں ڈالی جاتی۔ منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو فنا کر کے انا الحق کہا، مقبول ٹھہرا۔ عبادت اور حال میں مطابقت تھی۔ فرعون نے بھی وہی بات کی جو جھوٹ تھا، عبادت اور حال میں مطابقت نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا لکڑی سے اژدہا بن گیا، جو معجزہ ہونے کی وجہ سے ان کی رسالت کا گواہ بنا۔ آلہ اور ہاتھ میں روحانی مناسبت تھی۔ جادوگروں کے ہاتھ روحانی مناسبت سے متعلق نہ تھے، ان کی لاٹھیاں بیکار ہو گئی۔ جب ہاتھ کام کا نہ ہو تو اوزار کام نہیں کرے گا۔ اس زندگی میں نتائج پیدا کرنے کے لیے جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدا
جوڑے اور آلے سے پاک ہے۔ جو خدا کو ایک سے زیادہ تعداد میں مانتے ہیں، ایسا ان کے روحانی بھینگا پن کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ بھی ایک کے وجود کو مانتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ ایک کو مان کر اسی کے تابع فرمان بنا جائے۔ گیند وہی صحیح ہے جو بلے کی مار کے مطابق حرکت کرے، اس لیے ہر موحد کو بھی چوگان قضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اے اندھے، ہوش سے اس کا کلام سن، کان کے راستے سے آنکھ کا علاج کر اور بھینگے پن کو دور کر۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شیطانی منتر ٹیڑے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اگرچہ دنائی کی باتوں کو تو دہرائے، لکھ لے، زبانی یاد کر لے، اور تو ڈینگے مار مار کر ان کو بیان کرے، وہ تجھ سے علیحدہ رہیں گی، تجھ سے منہ پھیر لیں گی۔ اگر تو خود خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے جو کہ معرف کا سرچشمہ ہے، تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 10۔ بادشاہ کا گمشدہ باز کو بوڑھی عورت کے گھر میں پا لینا۔ علم کو باز سمجھ جو بادشاہ سے بھاگا اور آٹا چھانتی بڑھیا کے پاس آ گیا۔ اس نے باز کو دیکھا تو اس کے پاؤں باندھ کر اس کے پر کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، اور کھانے کے لیے اس کے آگے گھاس ڈال دی۔ بولی، نا اہلوں نے تیری خبر گیری نہ کی، ناخن اور پر بڑھا دیے۔ اے دوست، جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، وہ اگر تجھ سے ہمدردی بھی کرے گا تو تجھے زخمی کر دے گا۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھیا تک پہنچا تو باز کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ بولا، یہ تیرے بھاگنے کی سزا ہے۔ جنت کے راستے سے دوزخ کی طرف بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ بوڑھی کمینی دنیا ہے، جو اس کی طرف جھکا ذلیل ہوا۔ دنیا جاہل ہے، خدا سے دور کرنے والی۔ عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے نجات پالے۔ باز اپنے بازو بادشاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور بغیر زبان کے کہتا تھا کہ میں نے خطا کی۔ اے کریم، اگر تو نیک کے سوا کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تو شرمندہ کہاں سر جھکائیں۔ اے دوست، شاہ کی مہربانی پر جان کو گناہ میں نہ ڈال۔ وہ اگر چاہے تو ہر برائی کو بلائی سے بدل دے، اور کبھی اپنی عبادت کو کسی لائق نہ سمجھ، وہ اسے خطا سمجھتا ہے۔ تو عادت کے طور پر ذکر و دعا کرتا ہے، جس نے تجھے مغرور کر دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا سے ہم کلام سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی گمان میں دور جا پڑے۔ باز نے کہا، اے شاہ، میں شرمندہ ہوں، اگرچہ میرے پر جاتے رہے، لیکن جب تو مجھے نوازے تو آسمان اور پہاڑ بھی میرے سامنے ہیچ ہیں۔ میں اگرچہ مچھر جتنا ہو جاؤں، نمرود کی سلطنت کو زیر و زبر کر دوں، کمزوری میں ابابیل جیسا ہوں، مگر ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام جنگ میں ایک لاٹھی لے کر گئے تو فرعون کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین کیا ہے؟ تو چاند کو دیکھ اور اسے چیر دے۔ تیرا دور سب زمانوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں مقیم ہونے کی آرزو کی۔ انہوں نے کہا، اے خدا، یہ کیسا دور ہے؟ اس میں تو تیری رحمت سے دیدار ہوتا ہے۔ خدا نے کہا، اے کلیم، میں کریم ہوں، میں بندہ کو روٹی دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لالچ میں روئے۔ میں رحمت کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے ایک ہدایت یافتہ امت پیدا کی۔ جن عطاؤں کو تو چاہتا ہے وہ اس نے تجھے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دکھا دی۔ شکر کر، تیرا سر بتوں کو سجدہ کرنے سے بچ گیا۔ اگر تو اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کر، تاکہ اپنے اندرونی بت سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو نے باپ سے سستی میراث پالی تھی، اور وراثت پانے والا انسان مال کی قدر کیا جانے۔ جب میں رلاتا ہوں، میری رحمت جوش مارتی ہے، اور رونے والا سن لیتا ہے کہ میں رحمت ہوں۔ میری رحمت خوب رونے پر موقوف ہے، اس کے بعد رحمت کے دریا سے موج اٹھتی ہے۔ بچہ نہ روئے تو دودھ کب جوش مارتا ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کے الہام سے شیخ احمد خضروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرض خواہوں کے لیے حلوہ خریدنا۔
شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سخاوت کی وجہ سے ہمیشہ قرض دار رہتے۔ وہ مالداروں سے قرض لیتے اور فقیروں پر خرچ کر دیتے۔ خدا کے عاشقوں کی خدمت ان کا کام تھا۔ اللہ ان کا قرض کہیں نہ کہیں سے اتار دیتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کو مہمانوں کی توازوں کے لیے گیہوں قرض لینے بھیجا، اسے قرض نہ ملا۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے اونٹ پر ریت لاد آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، گیہوں کی بجائے آٹا لے آئے ہو؟ خادم نے دیکھا تو واقعی آٹا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں میں اللہ نے 2 فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو خرچ کرنے والوں کو اور دے اور بخیلوں کو ہلاک کر دے۔ خاص طور پر وہ خرچ کرنے والا جس نے حضرت اسماعیل کی طرح اپنی جان خرچ کرنے کے لیے پیش کر دی۔ اسی لیے اللہ سے شہیدوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی جان دے دی جاتی ہے جو ہمیشہ رنج و غم سے محفوظ رہتی ہے۔ تو ان لوگوں کے خاکی قالب کو کافروں کی طرح نہ دیکھ۔ مرنے کے دن تک شیخ اپنا کام کرتے رہے۔ موت کا وقت قریب آیا تو قرض خواہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ نا امید اور سخت غصے میں تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان بدگمانوں کو دیکھو، کیا میرے اللہ کے پاس 400 اشرفیہ نہیں ہیں؟ اتنے میں ایک حلوہ بیچنے والا لڑکا آیا۔ شیخ نے خادم کو اشارہ کیا کہ سارا حلوہ لے آؤ۔ وہ لے آیا تو شیخ نے اشارہ کیا کہ یہ عطا ہے، تبرک سمجھ کر سب کھاؤ۔ طباق خالی ہو گیا تو لڑکے نے قیمت مانگی۔ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں کہاں سے دوں؟ میں پہلے ہی مقروض ہوں اور عدم کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے آہوزاری شروع کر دی اور شیخ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ لڑکا کہتا تھا کہ میرا استاد مجھے مار ڈالے گا۔ قرض خواہ شیخ سے کہنے لگے کہ یہ کیا تماشا ہے، ہمارے ساتھ اس بچے کو بھی پھنسا لیا۔ روتے چلاتے عصر کے وقت تک بچہ پریشان رہا۔ شیخ نے اپنا منہ لحاف میں چھپا لیا۔ ان کو مخلوق کی بد مزاجی سے کوئی تعلق نہ تھا، جیسے چاند کو کتوں کے بھونکنے کا کیا خوف۔ تنکے کی وجہ سے پانی اپنی صفائی نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو چاند شک کر رہے ہیں، ابو لہب اپنی بکواس کر رہا ہے۔ غرض نیک لوگ اپنی نیکی نہیں روکتے۔ بچے کو چندہ کر کے پیسے ادا کیے جا سکتے تھے، لیکن شیخ نے باطنی توجہ سے اس سخاوت کو روک دیا اور کہا کہ کوئی اسے کچھ نہ دے۔ عصر کی نماز ختم ہوئی تو ایک شخص ایک طباق لیے ہوئے آیا۔ کسی صاحب حال مالدار نے پیر کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ طباق کھولا تو لوگوں نے بزرگوں کی کرامت دیکھی اور حیران ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عوام بزرگوں کی بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنے قیاس سے اٹکل پچو باتیں بنا لیتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، تمہاری سب گفتگو اور جھگڑا میں نے معاف کیا۔ اس کا راز یہ تھا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا، اگرچہ تھوڑے دینار ہیں لیکن بچے کے رونے پر موقوف ہے۔ بچہ درد سے رویا، بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ اے بھائی، اپنے مقصد کا حصول دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کے بچے کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 12۔ ایک شخص کا ایک زاہد کو ڈرانا کہ کم رویا کر، کہیں تو اندھا نہ ہو جائے۔ کسی نے ایک زاہد سے کہا کہ اتنا نہ رویا کر، کہیں تیری آنکھوں کا نقصان نہ پہنچے۔ زاہد بولا، 2 کام ہی ہو سکتے ہیں، یا تو اس حسن ازلی کو یہ آنکھیں دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی۔ اگر دیکھ لیں گی تو پھر کاہے کا غم، اور اگر نہ دیکھ سکیں تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آنکھوں کی بربادی کا رنج نہ کر، وہ خدا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کیا وہ آنکھیں نہیں بخش سکتا؟ خدا سے جسم کی زندگی کا طالب نہ بن، جسم تو روح کا خیمہ ہے، ینوح علیہ السلام کی کشتی، تم اس کے وفادار سپاہی بنو، تمہارا بندوبست وہ خود کرے گا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 13۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہڈیوں کے زندہ ہو جانے کے قصہ کی تکمیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بے وقوف ساتھی نصیحت قبول نہیں کر رہا اور سمجھتا ہے کہ میں بخل کی وجہ سے اسم اعظم نہیں پڑھ رہا، تو انہوں نے اسم اعظم پڑھ دیا۔
اللہ کے حکم سے اور اس احمق کے انجام کے لیے اچانک ایک کالا شیر کودا، اس نے پنجہ مارا، اسے ادھیڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اس قدر جلدی اس کی سرکوبی کیوں کی؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ انہوں نے پوچھا تو نے اس کا خون کیوں نہ پیا؟ وہ بولا میں اپنی مقدر بھر روزی کھا کر تبھی بہت مرا تھا، اس لیے اسے نہیں کھا سکتا۔ اس دنیا سے بہت سے لوگ اپنا شکار کھائے بغیر ہی چلے گئے۔ وہ حرص کی وجہ سے اپنے لیے جمع کرتے رہے لیکن بغیر کھائے قبر میں چلے گئے۔ ان کے مرنے پر لوگوں نے جشن منایا کہ اللہ نے ان کی زندگی آسان کر دی۔ شیر نے کہا اے مسیحا، یہ شکار تو عبرت کے لیے تھا، لوگ بزرگوں کو لا حاصل سوال کر کے پریشان نہ کریں۔ اس بے وقوف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کی صحبت میسر آئی کہ جو نہایت صاف پانی کی طرح تھی۔ اسے ان کے ذریعے اپنی روح کی پاکیزگی کا سامان کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے گدھے کی طرح اس پانی میں پیشاب کر دیا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ کہتا اے آب حیات کے چشمے، مجھے ابدی زندگی عطا کر۔ خبردار، حدیث میں آیا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اپنی روح کو اس جسم کی ہڈیوں اور خون کے مجموعہ کے شر سے بچا۔ اگر تمہاری نگاہ میں چھلکے اور مغز میں کوئی فرق نہیں ہے تو تمہاری آنکھیں بیکار ہیں، امتحان کے وقت رسوا ہو جائیں گی۔ اگر انسان لذائذ جسمانی اور اخروی نعمتوں میں فرق نہیں کر سکتا تو قابل معافی نہیں ہے۔ یہ تو اندھا پن ہے۔ تو دوسروں پر روتا ہے، کچھ عرصہ بیٹھ اور اپنے آپ پر رو۔ رونے والے ابر تر و تازہ شاخ کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے مصائب پر رونے سے روح کو فروغ ہوتا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ رو، بقا کی کان میں سے لال حاصل کر۔ فانی چیزوں پر دیکھا دیکھی رونے کو پرخلوص رونے سے ختم کر دو۔ جب تک حال حاصل نہ ہو، کال بیکار شے ہوتی ہے۔ بے عمل وائز کی مثال نہر کے پانی کی اور بانسری کی ہے۔ نہر پانی سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح سوز بانسری کے دل میں نہیں ہے، بجانے والے کے دل میں ہے۔ جو رونا دل کی چوٹ کی وجہ سے نہ ہو وہ تو نوحہ گروں کی طرح ہے کہ جو اجرت پر روتے ہیں۔ عشق کی چوٹ کا کچھ دل پہ اثر ہو تو صحیح، درد کم ہو یا زیادہ ہو مگر ہو تو صحیح۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا سوز انسانوں کے علاوہ حیوانات کو بھی وجد کی حالت میں لے آتا تھا۔ روٹی کے لیے اللہ اللہ نہ کر، لالچ کے بغیر ایسا کر۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے ان لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل بنائے گئے ایسی ہے کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوں، کیونکہ انہوں نے عمل نہ کیا۔ اگر ظاہری عبادت کرنے والے کے ہونٹ کی بات دل پر چمکتی تو اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 14۔ ایک دیہاتی کا شیر کو سہلانا، اس خیال سے کہ وہ گائے ہے۔ ایک دیہاتی نے اپنی گائے کو باندھا، شیر نے اس کی گائے کھا لی اور اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ رات کے وقت دیہاتی گائے کے دھوکے میں شیر کو سہلاتا رہا۔ شیر نے دل میں کہا اگر روشنی تیز ہوتی تو ڈر کے مارے اس کا دل خون بن جاتا، کیونکہ اب وہ مجھے اپنی گائے ہی سمجھ رہا ہے، اس لیے نہ ڈر ہے۔ ناواقفیت کی وجہ سے دیہاتی شیر کو نہ پہچان سکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کما حق و معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کے نام کا متحمل ہو جاتا ہے، ورنہ طور کی طرح اس کا جسم بھی پارا پارا ہو جائے۔ قرآن میں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے پھٹ جاتا، کیونکہ یہ دین ہمیں موروثی طور پر مل گیا ہے۔ ہم تقلید کی وجہ سے اس کی قدر نہیں کرتے۔ غور و فکر کی بجائے اس کو رٹنا بہت مضر ہے۔ سنی سنائی پر یقین رکھنے والے کا قصہ سن۔